سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ باؤل کینسر، آنتوں کے کینسر کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنتوں کے سرطان سے، انٹسٹائن کے سرطان سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اخبار جہاں کے ایک سیکشن سے تندرستی سے استفادہ حاصل کیا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنتوں کے سرطان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ کینسر کی مسائل اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر ملک کے اندر کینسر سے اموات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کو روک سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کینسر ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جو کہ عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہیں۔ بلکہ میڈیم قسم کے لوگ جو ہیں، درمیانے قسم کے لوگ ہیں، جن کے حالات صحیح ہوتے ہیں، مالی حالت بہتر ہوتی ہے، ان کو بھی کینسر کے علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جو کہ ان کے برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کینسر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنتوں کا کینسر ہوتا کیا ہے۔ آنتوں کے بارے میں، انٹسٹائن کے بارے میں ہم نے اپنے چینل کے اوپر جسمانی اعضاء کی کہانیوں کے اندر آنتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنتیں کس قسم کا کام کرتی ہیں، اسٹمک کیا کام کرتا ہے، اسمال انٹسٹائن کس طرح کام کرتی ہے اور لارج انٹسٹائن کس طرح کام کرتی ہے۔ آنتوں کا سرطان، باؤل کینسر، ایک جامع اصطلاح ہے جس سے مراد ایسی کوئی بھی کینسر افزائش ہو سکتی ہے یا سرطانی افزائش ہو سکتی ہے جو اس طویل عضلاتی نلکی یعنی کہ مسلس کی نلکی اور اتڑیوں میں پائی جائے۔ یعنی کہ جو بڑی آنت ہے، ایک ہے چھوٹی آنت جسے اسمال انٹسٹائن کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آنت ہے جس کو لارج انٹسٹائن کہا جاتا ہے۔ لارج انٹسٹائن جو ہے وہ اپینڈکس سے شروع ہو کر کولن یا بڑی آنت سے ہوتے ہوئے مقد تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر کولن کینسر یا کولوریکٹل کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ آنتوں میں افزائش پانے والے بہت سے کینسر کی ابتدا ان چھوٹے ہتھیلی نما دانوں یعنی پولیپس سے ہوتی ہے جن میں فاسد سیال مادہ بھرا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ چھوٹے ابھار غیر موزی قسم کے ہوتے ہیں اور آنتوں کے اندرونی دیواروں پر اس وقت بننے شروع ہوتے ہیں جب ہم بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ابتدا میں یہ بے ضرر اور غیر موزی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن 5 سے 10 سال کے عرصے میں ان میں کینسر کی خصوصیات یا سرطانی خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے کیسہ دار دانے جب دریافت ہوتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بعد میں کینسر کا روپ نہ دھار لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ معلومات ہونی چاہیے یہ کہ باؤل کینسر کس طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس کے پولیپس ہیں انٹسٹائن میں، تو ان کو الگ کروا کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔